الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على قریب قریب آ جاؤ. جو باہر بیٹھے ہیں اللہ نے جلدی آنے کی توفیق دی ہے تو اس کے گھر میں بالکل قریب آ کر بیٹھو. جتنا دور رہو گے اللہ اتنا دور رکھے گا تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. آداب جمعہ میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جتنی آگے جگہ ملے اتنا آگے آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے آنے والے آرام سے بیٹھ سکیں. واجب الاحترام بزرگوں، اسلامی تعلیمات کے جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر اگر غور کیا جائے تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمام اسلامی احکامات، پیغامات، ہدایات، تعلیمات کا خلاصہ ہے. ایک ہے اللہ کی عبادت اور نمبر دو خلق خدا کی اعانت، اللہ کی مخلوق کی مدد. آج پوری شریعت کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو، احادیث کو دیکھ لو، یہ دو چیزیں پوری شریعت کا خلاصہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے. جس انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بے شمار انعاماتوں سے اسے نوازا ہے، اگر وہ بندہ اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کا کھانا کھا کر اللہ ہی کے گن نہ گائے تو اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے. وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں. جو بندہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے، جس بندے کو اللہ نے عبادت ہی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد زندگی ہی خدا کی بندگی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بندگی نہ کرے تو وہ چاہے انسان ہو تو ہو لیکن وہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. جو انسان جو خدا کا بندہ خدا کی بندگی نہ کرے، اپنے مقصد ہی کو بھول جائے، تو پھر وہ بندہ وہ انسان
اپنے آپ کو انسان کہے تو کہے، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے وہ تو جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے اور تو اس کی بھی وفاداری نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات پر ذرا غور و فکر کرنا کہ ہم اپنے مالک کی، اپنے خالق کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ 5 وقت نماز فرض ہے، ہم جو ہے پابندی سے پڑھ رہے ہیں، کتنوں کی کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور ہو چکی، اور اس کو ادا کرنے کی بھی فکر نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شریعت کا پورا خلاصہ خدا کی بندگی ہے، اور جیسا جمعہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ بندگی کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور دوسرا پہلو، مخلوق کے خدا کی اعانت، آدمی اللہ کی بندگی بھی کرے اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے کام آئے۔ اللہ نے جو اعتبار سے صلاحیت دی ہے، مالی اعتبار سے دی ہے تو مالی تعاون کرے، ذہنی اعتبار سے صلاحیت دی ہے تو کسی کا کام نکالے، کسی کو جو ہے گائیڈ لائنز کرے اس کے کاروبار میں، اس کے گھریلو معاملات میں، اس کے جو بھی معاملات ہو اس کے معاملات میں اس کی جو ہے رہبری کرے۔ یہ اعانت ہے۔ الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوق ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے، اور جو میرے قبیلے کے ساتھ مہربانی کرے گا، جو میرے قبیلے کے ساتھ ہمدردی کرے گا، جو میرے قبیلے کے ساتھ غمخواری کرے گا، ان کی اعانت کرے گا، ان کے کام آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کام آؤں گا۔ بہت آسان بات ہے۔ اس لیے یہ دونوں پہلو ہمارے اندر ہونے چاہیے، ایک اللہ کی بندگی ہو اور ایک اللہ کے بندوں کی اعانت ہو۔ یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، یہ 2 باتیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں تھوڑا غور و فکر کریں کہ ہم مقصد حیات پر ہے یا نہیں ہے۔ اس مقصد حیات پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار نبیوں کو بھی بھیجے، نبیوں کے بعد انبیاء وارثین کو بھیجے، اور پھر تو امت محمدیہ میں تو ہر ایک کو ذمہ دار بنایا کہ بھئی اس کی مذاکرہ ہو، اس کی یاد دہانی ہو کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے۔ اس کے لیے کچھ مواقع اللہ نے دیے، اس پر جو ہے غور و فکر کرے، ان مواقع کی آدمی قدر کرے اور اللہ کی بندگی میں آگے بڑھے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ زندگی گزارنے کے اس جو ہے راستے پر اللہ بعض مرتبہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ لاتے ہیں، کبھی شارٹ کٹ لاتے ہیں تاکہ منزل مقصود تک بہت جلدی پہنچ جائے۔ آدمی جو ہے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کبھی کبھی 100 راستے ڈھونڈتا ہے تاکہ جلدی پہنچے۔ ہم کو منزل مقصود جنت تک پہنچنا ہے، راستہ بڑا طویل ہے، کبھی کبھی مختصر شارٹ کٹ اللہ بتاتے، کبھی شعبان کی 15ویں رات لا کر، کبھی رمضان کا مہینہ لا کر، کبھی جمعہ کا دن لا کر دے۔ یہ سب شارٹ راستے ہیں کہ ان راستوں پر چل جاؤ اور پھر جو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 100 راستے ہی چلے، بس وہ جو راستہ ہے وہ تو چلنا ہی پڑے گا، جو شریعت کا راستہ ہے اس کے مطابق تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان راستوں کو لا کر تمہارے لیے منزل کا اور تمہارے لیے جو مقصد ہے وہاں تک پہنچنا آسان فرماتے ہیں۔ ان میں ایک راستہ بھی رمضان المبارک کا راستہ بھی آ رہا ہے، اس کی بھی ہم قدر کریں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ کے نبی شعبان کی اخیری راتوں میں اور اخیری دنوں میں صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور رمضان کی جو ہے تیاری کے لیے آمادہ کرتے تھے، اور صحابہ کو فرماتے تھے دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے غفلت مت برتنا، بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس میں اللہ کی خصوص رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے ثواب بڑھا دیتے ہیں۔
ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر تمہیں ثواب دیتے ہیں، نفل ادا کرو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اللہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کو، تراویح کو مستحب قرار دیا کہ بھئی اس میں تراویح کرو۔ قرآن کو رمضان کو قرآن سے بہت مناسبت ہے، اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سنو، قرآن کا علم حاصل کرو، تفسیر کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ نہیں کر سکتے تو اگر تفسیر ہوتی ہے تو اس میں شرکت کرو، آدھا گھنٹہ پورا دن اگر نکال سکتے ہو تو نکالو تاکہ قرآن کے مضامین سن سکو۔ دل میں جتنی باتیں دین کی جائے گی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی، کچھ نہ کچھ عمل میں کام آئے گا۔ اور یہ تو قرآن کی برکتیں ہیں، جو آدمی اس کو سنتا ہے اپنے اندر لیتا ہے تو واقعی وہ عمل کی راہ پر چلتا ہے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے۔ جو آدمی سنے ہی نہیں اور اپنے اندر طلب ہی نہ رکھے وہ دھیرے دھیرے اعمال سے بہت دور چلا جاتا ہے، بہت دور۔ اس لیے رمضان کی قدر کریں، جتنی رمضان کی قدر ہوگی اتنا تمہارا سال بہت عافیت سے گزرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان اچھی طرح گزاری عبادتوں کے ساتھ، اللہ پورا سال اس کے لیے عبادت کرنا آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تربیتی مہینہ ہے۔ اللہ اس میں بندوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ میرے بندے اعمال کے ساتھ جڑ جائے، مسجدوں سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، روزے رکھ کر تسبیحات، تذکیر اور قرآن کی تلاوت کر کے ان کے دل بالکل صاف ہو جائے، ان کے دل سے گناہوں کی وہ سیاہی ختم ہو جائے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے اوپر 4 قسم کے چیزیں ہیں جو اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو ہے پھر اعمال کا رغبت نہیں ہوتی ہے۔ 4 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 کثرت طعام، آدمی بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے اس پر بھی دل پر اثر پڑتا ہے، روحانیت کے اوپر جو ہے زور لگتا ہے۔ اب کثرت طعام کا علاج اللہ نے صیام رکھا۔ دیکھو رمضان مبارک کا مہینہ، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ 4 چیزوں کا علاج ہے جو قلب پر اثر کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کا علاج اللہ نے رمضان میں رکھ دیا۔ کثرت طعام کا علاج صیام میں رکھ دیا، اللہ نے روزہ رکھوا کر اس کا کھانا ہی بند کروا دیا تاکہ بہت زیادہ کھانا نہ کھائے، تاکہ اس کے دل پر اثر نہ ہو، اس کا دل میری طرف متوجہ رہے۔ تو صیام کے ذریعے کثرت طعام کا علاج۔ نمبر 2 کثرت کلام، آدمی بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت زیادہ بولنے سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے، گناہوں میں آدمی ملوث ہوتا ہے، غیبت میں اور چغلی میں، نہ جانے کیسے کیسے گالی گلوچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب کثرت کلام یہ علاج ہے۔ کثرت تلاوت قرآن، آدمی رمضان میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے تو تلاوت قرآن کثرت کلام کا علاج۔ نمبر 3 کثرت منام، آدمی بہت زیادہ سوتا ہے تو بھی دل پر اثر پڑتا ہے، اس کی روحانیت میں کمی آتی ہے، اللہ سے تعلق میں کمی آتی ہے۔ اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح رکھی، کیا جاؤ تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی جلدی نہیں سونا ہے، تراویح میں قرآن سنو۔ تو دیکھو سونے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام رکھ دیا، تراویح رکھ دی، تہجد کا حکم دے دی۔ ویسے تو پورا سال ہے تہجد، لیکن پھر سحری میں اٹھایا، رات کو دیر سے سلایا، صبح جلدی اٹھایا، کثرت منام۔ تو قیام تراویح یہ کثرت منام کا علاج ہے۔ اور ایک چوتھی چیز کثرت اختلاط بالانام، بہت زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ آدمی چاہیے کہ بہت زیادہ لوگوں سے ملے نہیں، ضرورت کے بقدر ملے۔ ہاں ضرورت ہے، انسان ہے، ہر ایک کا کام جو ہے اس کو لگا رہتا ہے تو اس سے ملنا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے بس جو ہے ملاپ کرنا، مجلس سے قائم کرنا، اس کے اندر باتوں میں مشغول ہو جانا، ادھر ادھر ایران قرآن کی باتیں کرنا، اب اس میں آدمی بہت زیادہ لغویات میں مبتلا ہو کر اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔
تو کثرت اختلاط بالانام کا علاج رمضان میں اللہ نے اعتکاف کا رکھا کہ بھئی دنیا کو چھوڑو، مسجد میں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ مسجد میں، تاکہ بہت زیادہ لوگوں سے میل جولی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو دلوں کو متاثر کرنے والا ہے، تو اس کے علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دی، روزے کی پابندی، تلاوت کلام کی پابندی، تراویح کی پابندی، اعتکاف کی پابندی، یہ سارے جو ہے اس کے علاج۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے خلق خدا کی اعانت۔ شریعت کا خلاصہ بہت مختصر وقت میں بتانا ہے بھائی۔ اب خلق خدا کی اعانت، اس کے بہت سارے طریقے جیسے میں نے بتایا، اور ایک طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی، تاکہ وہ زکوٰۃ کا مال اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرے، تاکہ مخلوق خدا کی اعانت ہو جائے۔ جو غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مند ان مالداروں کے مالوں سے، ان صاحب نصاب کے مالوں سے جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے نوازا ہے، مالی نعمت جس کو دی ہے، اس کو یہ حکم دیا کہ اپنے مال کا 40واں حصہ، 2.5% ان غریب محتاجوں پر خرچ کر دو، اس نیت سے کہ یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کی مخلوق کی اعانت بھی اس سے ہوتی ہے، اور اس سے میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم ادا کر رہا ہوں۔ بہت ضروری ہے۔ 82 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ نے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی تکمیل ہی یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی مکمل مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی تکمیل ہی یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ دو۔ بہت نگہبانی کے ساتھ، بہت چوکنا کے ساتھ اپنے مالوں کو گنو، اپنے مالوں کا حساب لو، اور اس کے مطابق کن کن مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن مال پر نہیں ہوتی ہے، کس مال پر کتنی فرض ہوتی ہے، علماء سے پوچھے اور اس کی پوری زکوٰۃ نکالے۔ دیکھو اس سے بہت فائدے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خطاب، اے نبی جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ آپ ان کے دلوں کی صفائی کر سکو، ان کے دلوں کی صفائی کر سکو، کہیں ان کے دل میں مال کی محبت نہ بیٹھی ہو، وہ مال کی محبت ان کے دل کو برباد کر دے گی، ان کی روحانیت کو ختم کر دے گی۔ اس مال کی محبت کو نکالو، ان سے زکوٰۃ لو، تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے دل گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اے نبی جی جب آپ ان کے مالوں سے ان کی زکوٰۃ لوگے تو ان کے مالوں میں برکتیں ہوں گی، اللہ برکتیں ڈالیں گے۔ اب بظاہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میرے 1 لاکھ میں سے کتنے زکوٰۃ چلی گئی۔ دیکھو 1 لاکھ رینٹ کسی کے پاس ہے جو 2500 رینٹ زکوٰۃ چلی گئی، تو کہ میرے 2500 رینٹ ختم ہو گئے، بظاہر یہ تو کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ہم ان کے مالوں میں برکت دینا چاہتے ہیں، ان کے مالوں کو صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2500 دیں گے، نہ جانے اس کا کتنا گنا برکت، بلکہ قرآن کریم نے تو کہہ دیا کہ 700 گنا تو ہم ثواب دے ہی دیتے ہیں۔ اس پر عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے کہ جو عبادتیں ہیں نا، عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کی ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اور ایک نیکی لے کر آؤ تو 10 نیکی ملتی ہے،
نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو 25 گنا نیکی، 27 گنا نیکی ملتی ہے. لیکن اگر ایک رینڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے زکات ہو چاہے زکات ہو، ایک رینڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 700 گنا اللہ ثواب دیتے ہیں. معلوم ہوا عبادت کا ثواب کم ہے، مالی عبادت کا ثواب، انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب قرآن نے زیادہ بتا دیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. قرآن نے بیان کر دیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، جب اس کو زمین میں ڈالتے ہو تو وہ دانہ 7 بالیوں کو لے کر نکلتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے میں، ایک بالی میں 100 دانے، تو 7 بالی میں کتنے دانے ہوئے؟ 700 نے. تو ایک دانہ، ایک بیج آپ نے تو زمین میں ڈالا تھا، اب اس ایک بیج نے 7 بالیاں نکالی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 700 دانے ہو گئے. ٹھیک یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک رینڈ خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں 700 گنا ان کو ثواب دیتے ہیں. اسی لیے تو فقراء صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے نبی، وہ مالدار صحابی تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اعمال کے حریص تھے، بھائی نیکیوں کے حریص تھے، ہمارے جیسے دنیا کے حریص نہیں تھے کہ دیکھو ان کی تو جو ہے دکانیں بہت ہو گئی، میری تو ایک ہے، 20 سال سے ہوں ابھی تک جاب کر رہا ہوں. ہم جو ہے ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ اعمال کے اعتبار سے دیکھتے تھے. یہ فرق ہے. دیکھتے تھے کہ صحابہ خرچ کر رہے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے فقراء صحابہ، اللہ کے نبی وہ جو مالدار صحابی ہے وہ تو بہت خرچ کر رہے ہیں، اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیا کریں گے بھائی، نیکیوں میں ہم پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو. دیکھو انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنا تم کو ان کے ساتھ جو ہے اللہ ملا لیں گے. کیسا؟ ہاں اس کا بہت ثواب ہے. صحابہ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ مالدار صحابی بھی صرف مال خرچ کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بھائی ہم نے زکات دے دی، ہم نے مسجد بنا لی، ہم نے مدرسے بنا لیے، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اب ذکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو نماز کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں. مفتی صاحب نے کہہ دیا ایک پہ 700 ملتے ہیں، ہم تو آگے ہی ہیں. یہ نہیں، صحابہ جو ہے دیکھ کے کہ وہ فقراء صحابہ نماز کے بعد گفتگو کرتے ہیں، کونے میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں، بھائی کچھ ہے، یہ دیکھو اعمال میں ہم سے آگے بڑھنے کی فراغ میں ہے. بھائی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی وہ کیا پڑھ رہے؟ اللہ کے نبی یہ کریں کہ چھپائے کہ نہیں وہ کچھ نہیں پڑھ رہے، اب جاؤ نہیں بھائی وہ یہ پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ اچھا ہم بھی پڑھیں گے. اب وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. ہم صحابہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ان کو بھی بتا دیا، یہ تو اب یہ اعمال میں بھی نیکیوں میں یہ بھی پڑھے ہم بھی، اب ہمارا کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتے ہیں، جس کو مال چاہتا ہے مال دیتے ہیں، جس کو اعمال چاہتا ہے دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر آپ جو ہے رنجیدہ نہ ہو. اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ تمہاری نیتوں پر، تمہارے جو ہے حوصلوں پر اللہ دے دیں گے. اس لیے اللہ نے جو مال کی نعمت مجھے آپ کو دی ہے، بزرگوں اس کی قدر کرو، زکوٰۃ پوری نکالو. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ہمارے مالوں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیں، خوب برکتیں عطا فرمائیں. اور یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں، بھائی ایمان والوں کی یہ صفات ہی ہے. جو مومنین ہوتے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون، وہ ہم نے جو ان کو دیا ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ان کی طرف سے نہیں ہے. بھائی یہ تمہارا مال نہیں ہے، اور کوئی یوں سمجھے کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میری صلاحیت سے، میری محنت سے، میری جد و جہد سے میں نے دن رات ایک کیا، میں نے جو ہے یہ اتنی پس محنت سے کمایا ہے. یہ تو قارونی جواب ہے، یاد رکھنا. قارون یوں کہتا تھا کہ بھئی یہ تو میرے ہنر سے ملا ہے، میری صلاحیت سے ملا ہے. ارے کسی کی صلاحیت سے کچھ نہیں ملتا،
وہ تو اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں مالی اعتبار سے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات کبھی بھی مت لانا کہ میری محنت سے، میرے مجاہدے سے، میری جد و جہد سے، میری کوششوں سے میرے پاس اتنا مال آ گیا، نہیں، اللہ کی حکم سے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی لیے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شئی خداست۔ یہ تو امانت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے، یہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں اپنا دی ہے۔ حقیقت میں تو ساری دنیا کی چیزوں کا مالک کون ہے بھائی؟ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ یہ تو بطور امانت کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ دولت دی ہے، اب اس دولت کا جو ہے، یہ دولت کی حقیقی نعمت کی قدر یہی ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ان میں سے ایک حق جو فرض ہے، جو فرض ہے، جو نوافل ہے وہ تو الگ ہے، جو صدقہ دے رہے ہو، جو ہدیہ کر رہے ہو، جو خیرات کر رہے ہو وہ تو الگ ہے، للسائل جو ہے حق للسائل والمحروم وہ تو الگ، لیکن زکوٰۃ یہ تو فرض ہے۔ اگر ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ میں کمی کی، اپنے مالوں کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یہ مال کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ گنجا سانپ بنے گا، گنجا سانپ، اور پھر ہمارے گردن میں لپٹ کر یوں کہے گا انا مالک وَأَنَا كَنْزُكَ، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو گن گن کر رکھتا تھا، جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا، نہ کسی کے پاس رہا ہے نہ تیرے پاس رہے گا۔ یہ خیال نکال دینا ذہن سے، اور اس کے حقوق کو ادا جو کرے گا وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخ روئی دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بہت اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اکثر و بیشتر اپنی زکوٰۃوں کو رمضان میں نکالتے ہیں، بہرحال یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، رمضان میں ادا کرے، غیر رمضان میں ادا کرے، بہرحال زکوٰۃ اپنے مالوں کی دے، ضرورت مندوں کو پہنچائے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں دیں گے، ہمارے دلوں کے گناہوں کو صاف کریں گے، ہمارے مالوں کو بھی پاک صاف کریں گے، پھر مال پر کبھی آفت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، یہ روبری اور یہ لٹفات سے ہمارے مال محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی کڑی نگاہ رکھے۔ بعض لوگ جو ہے کچھ چک دے دیتے، نہیں، بڑے بڑے حساب سے، ہر سال میں کہتا ہوں حساب سے اپنے مالوں کی زکوٰۃوں کو ادا کرو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ تو ایک آیت کریمہ ہے، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، بہت وقت ہو گیا، بہرحال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں جب وہ آیت نازل ہوئی ہم تو یہ سمجھے کہ ہم جو بھی کماتے ہیں نا وہ سارا کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، والذین یکنزون الذھب الی آخری آیت۔ تو صحابہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے، حضرت عمر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ جو ہم مال کماتے ہیں اپنی ضرورت کا نکال کر جو بچائے سب کیوں نہیں اللہ کے راستے میں؟ کہ نہیں، سب نہیں دینا، صرف 2.5% دینا، صرف 40% دینا ہے۔ یہ حضرت عمر کے استفسار پر، ورنہ صحابہ تو یہی سمجھے تھے کہ جو ہم کماوے اور ہماری جو ضرورت ہے اس کو خرچ کرے اور جتنا باقی رہے سب خرچ کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے استفسار پر، ان کے سوال پر، ان کے کویسچن پر یہ جواب دیا کہ نہیں بھائی 2.5% ہی نکالو، باقی سب تمہارا ہے، رکھو اپنے پاس، رکھو اپنے بینکوں میں، رکھو اپنے پاس جمع رکھے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں لیکن اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سارا مال تمہارا خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بلکہ یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ